طاہر بن یوسف کی تیاری۔ چنگیز خان قراقرم کو اپنا مرکز بنا چکا تھا۔ اس کی مملکت وسیع تھی اور اس کی افواج بے شمار تھیں، لیکن عالم اسلام پر حملہ کرتے ہوئے اسے اپنی راہ میں ایک ناقابل تسخیر قلعہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ چٹان، جس کی عظمت اہل تاتار کے سیلاب کی لہروں کے لیے حوصلہ شکن تھی، علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی عظیم الشان سلطنت تھی، جس کی سرحدیں ایک طرف ہندوستان اور بغداد اور دوسری طرف بحیرہ ارال اور خلیج فارس سے ملتی تھی۔ جب سلطنت بغداد امن کے گہوارے میں سو رہی تھی، مشرق اور مغرب کے حملے آوروں کے لیے خوارزم کی سلطنتیں اسلام کا بازوئے شمشیر زن تھیں۔ چنگیز خان کو سلطنت خوارزم کی طاقت کا صحیح علم نہ تھا، اس لیے اس نے حملہ کرنے سے پہلے خوارزم شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق پیدا کر کے خوارزم کے نشیب و فراز سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ ان دو سلطنتوں کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہوا، جس کی بدولت ان کے درمیان تجارتی راستہ کھل گیا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ اہل تاتار کی تجارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد چنگیز خان کے جاسوسوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئیں، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خوارزم کی سرحد کے ایک گورنر نے بخارا کے چند تاجروں کا مال چھین لیا اور انہیں اس الزام میں قتل کر ڈالا کہ وہ چنگیز خان کے جاسوسوں کو خوارزم کے حالات سے باخبر کر رہے ہیں۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے پاس اپنے ایلچی بھیج کر گورنر کی اس حرکت پر احتجاج کیا، لیکن بخارا کے تاجر خوارزم شاہ کی رعیت تھے اور ان کے ساتھ چنگیز خان کی ہمدردی سے خوارزم شاہ کے یہ شکوک اور زیادہ بڑھ گئے کہ وہ چنگیز خان خوارزم میں جو کام تاتاریوں سے نہیں لے سکتا، اس کے لیے اس نے بخارا کے تاجروں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ چنانچہ اس نے برا فروختہ ہو کر چنگیز خان کے ایلچی کے قتل کا حکم دے دیا۔ بعض عمرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ بھی ہو، ایلچی کا قتل جائز نہیں، لیکن سلطان علاء الدین محمد شاہ ایک خود سر حکمران تھا۔ اس نے کسی کا کہا نہ مانا، ایلچی کو قتل کر کے اس کے باقی ساتھیوں کی داڑیاں جلانے کے بعد انہیں واپس بھیج دیا۔ چنگیز خان کے لیے یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔ وہ یہ واقعہ سن کر اٹھا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیر تک سورج کے سامنے سر بسجود رہا اور پھر بلند آواز میں پکارا، فلک لازوال پر دو سورج نہیں اور اس زمین پر دو خاقان نہیں ہوں گے۔ تاتاری سورج کی پرستش کرتے تھے اور وہ سورج کو طلوع اور غروب کے وقت سجدہ کرتے تھے۔ چنگیز خان اور خوارزم شاہ میں جنگ ناگزیر ہو چکی تھی، لیکن چنگیز خان کو خوارزم کی افواج سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ سورج پرستوں کے خلاف اگر خدا پرست متحد ہو گئے تو اسے صحرائے گوبی کے ویرانوں میں بھی پناہ نہ ملے گی۔ ان واقعات سے قبل خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر میں ناچاقی ہو چکی تھی۔ خوارزم شاہ نے خلیفہ سے مطالبہ کیا تھا کہ سلطنت بغداد کی مساجد میں خلیفہ کے ساتھ اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھایا جائے، لیکن جب یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو اس نے اپنی سلطنت سے خلیفہ کے نام کا خطبہ منسوخ کر کے بغداد پر چڑھائی کر دی۔ راستے میں غیر متوقع برف باری کو وہ برا شگون سمجھ کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اگرچہ دونوں سلطنتوں کے اختلافات رفع ہو چکے تھے، لیکن خلیفہ بغداد کی سرحد پر ایک طاقتور سلطان کا وجود اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتا تھا۔ چنگیز خان کو ان اختلافات کا علم تھا، لیکن اسے یہ یقین نہ تھا کہ خوارزم پر حملے کی صورت میں بغداد کی رائے عامہ خلیفہ کو غیر جانبدار رہنے دے گی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر خلیفہ نے اپنے اختلافات بھول کر خوارزم کی حماقت میں اعلان جہاد کر دیا تو افریقہ سے لے کر ہندوستان تک تمام اسلامی ممالک کی افواج اسے کچلنے کے لیے موجود ہوں گی۔ ان تمام خدشات کے پیش نظر چنگیز خان قراقرم میں وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہا تھا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ انبن ہو جانے سے پہلے بھی چنگیز خان کو یہ احساس تھا کہ وہ سلطنت خوارزم کو تہ و بالا کیے بغیر تسخیر عالم کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر خوارزم شاہ اسے شکایت کا موقع نہ بھی دیتا تو بھی زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ تاتاریوں کے ہاتھوں خوارزم کی تباہی چند برسوں کے لیے ٹل جاتی۔
طاقتور ہمسائے کو نظر انداز کرنا یا کمزور ہمسائے پر رحم کرنا چنگیز خان کے مسلک کے خلاف تھا۔ وزیر اعظم کے ساتھ طاہر کی پہلی ملاقات سے چند ہفتے بیشتر خلیفہ ناصر کو خوارزم شاہ کے ہاتھوں چنگیز خان کے ایلچی کے قتل ہونے کی خبر مل چکی تھی، اور چند دن سے یہ خبر تمام بغداد میں مشہور تھی۔ شکار سے واپس آ کر طاہر نے خوارزم کے سفارت خانے کا رخ کیا۔ خوارزم کا سفیر عماد الملک جس قدر طاہر کی تیغزنی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی باتوں سے متاثر ہوا۔ طاہر کے بلند ارادوں سے واقف ہونے کے بعد اس نے کہا، کاش بغداد میں آپ جیسے چند نوجوان اور ہوتے۔ طاہر نے جواب دیا، بغداد میں میرے جیسے کئی نوجوان ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کی حکومت جس طرح خلیفہ سے بدظن ہے، اسی طرح بغداد کے عوام سے بھی بدظن ہے۔ اور خلیفہ کے متعلق بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ خوارزم پر مصیبت آئی تو اس کے لیے غیر جانبدار رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ کم از کم وزیر اعظم کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ قاسم کا باپ ہونے کے باوجود اپنے پہلو میں ایک مسلمان کا دل رکھتا ہے، اور وہ خلیفہ کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ عماد الملک نے کہا، آپ جیسے خوش فہم انسان کو 500 برس قبل پیدا ہونا چاہیے تھا، اب دنیا بہت بدل چکی ہے۔ طاہر نے کہا، ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے متعلق مجھے غلط فہمی ہو، لیکن وزیر اعظم کے متعلق میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خوارزم کے لیے اس کی نیت بری نہیں۔ عماد الملک نے اپنے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر میں وزیر اعظم کے متعلق آپ کی غلط فہمی دور کر دوں تو آپ مجھے اپنی اصلاح کے لیے ہر وقت آمادہ پائیں گے۔ طاہر نے کہا، اور پھر میری جگہ بغداد کے بجائے خوارزم میں ہوگی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ راز آپ تک محدود رہے گا؟ طاہر نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عماد الملک نے اٹھ کر ایک چھوٹا سا صندوق کھولا اور ایک باریک چمڑے کا ٹکڑا نکال کر طاہر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، خلیفۃ المسلمین خوارزم شاہ کے ہاتھوں خاقان تاتار کے ایلچی کے وحشیانہ قتل کو ایک ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہیں، اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر خاقان تاتار اس ظالم بادشاہ کو سزا دینے کا ارادہ کر لے تو عالم اسلام سے کوئی آواز اس کی حماقت میں نہیں اٹھے گی، اور عالم اسلام کے روحانی پیشوا کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ مخلص وحی الدین وزیر خارجہ۔ اس عبارت کے نیچے چینی زبان کے چند حروف درج تھے۔ طاہر نے ان حروف پر انگلی رکھ کر عماد الملک سے پوچھا، یہ کیا لکھا ہے؟ عماد الملک نے جواب دیا، یہ چنگیز خان کے سفیر کی تصدیق ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ آپ کے خادم خاص نے خلیفہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، آپ کے خیال میں یہ خادم خاص کون ہے؟ عماد الملک نے جواب دیا، وحید الدین، اور کون؟ طاہر نے کہا، نہیں، یہ کوئی اور ہے، خلیفہ کا کوئی ایسا معتمد جو بغداد میں چنگیز خان کی جاسوسی کر رہا ہے۔ عماد الملک نے کہا، اگر وحید الدین نہیں تو پھر وزیر اعظم ہوگا۔ نہیں، میرے خیال میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ آپ یہ تحریر پہچانتے ہیں؟ نہیں، میں نام پڑھ سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے تاتاری سفیر سے اپنے خط کی تصدیق کروانے کے بجائے اسے اس قسم کا پیغام بھجوانے کے لیے کیوں نہ کہہ دیا؟ عماد الملک نے جواب دیا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب سے جاسوسی کے الزام میں تاجر قتل کیے گئے ہیں، ہماری حکومت نے چنگیز خان کے ایلچی کے قتل کے بعد اس کے لیے وہاں پیغام بھیجنے یا خود جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہماری سلطنت میں سے گزرنے کے علاوہ اس کے لیے صرف دو راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ مغرب کے ممالک سے گزرتا ہوا روس کا رخ کریں اور پھر روس کے ان ناقابل عبور علاقوں سے گزرے جن کے باشندے حال ہی میں تاتاریوں کی صفاکی دیکھ چکے ہیں۔ وہ کسی تاتاری یا ان کے ایلچی کو اس کا حسب و نسب پوچھے بغیر قتل کر دیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ سمندر کے راستے ہندوستان جائے اور وہاں سے قراقرم کا رخ کرے۔ اس صورت میں اس کے سامنے وہ بلند پہاڑ حائل ہوں گے جہاں سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ طاہر نے پوچھا، یہ تحریر آپ کے ہاتھ کیسے آئی؟
اماد الملک نے جواب دیا، خلیفہ ناصر کی فراست نے ہمیں چوکنا رہنا سکھا دیا ہے۔ انہوں نے اس مہم کے لیے ایک خوارزمی ترک کی خدمات حاصل کی تھیں اور یہ چمڑا اس کے جوتے کے تلے کے اندر سی دیا گیا تھا، لیکن ہماری سرحد کے افسر جاسوسوں کو پہچاننے میں بہت ماہر ہیں۔ سرحد کے گورنر نے ایلچی کو قتل کر دیا اور اس خط کی نقل سلطان کو اور اصل میرے پاس بھیج دیا ہے۔ میں وزیر اعظم سے مل چکا ہوں، اسے میں نے یہ نہیں بتایا کہ اصل خط میرے پاس پہنچ چکا ہے، میں نے صرف ایک نقل پیش کر دی تھی۔ طاہر نے پوچھا، تو وزیر اعظم نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے بے شمار قسمیں کھائیں، وزیر خارجہ کو گالیاں دیں اور مجھے اپنے محل میں بٹھا کر سیدھے خلیفہ کے پاس پہنچے اور واپس آ کر مجھے بتایا کہ خلیفہ نے وزیر خارجہ کو بلایا ہے۔ خلیفہ کا ارادہ ہے کہ اسے محل میں بلا کر گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے بعد اسی شام مجھے وزیر اعظم نے دوبارہ اپنے محل میں بلایا اور کہا کہ وزیر خارجہ روپوش ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔ ابھی تک وہ ملا ہے یا نہیں؟ نہیں۔ اور اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ اور وزیر اعظم اس سازش میں شریک ہیں؟ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ وزیر خارجہ ایک طرف عالم اسلام اور دوسری طرف خلیفہ اور وزیر اعظم سے غداری کر رہا ہے، اور اس کے روپوش ہو جانے کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے۔ اماد الملک نے کہا، ہو سکتا ہے آپ کا خیال صحیح ہو، اور دوپہر کے وقت خلیفہ کے ایلچی کے اس مطالبے نے کہ آپ فوراً میرے ساتھ چلیں اسے شک میں ڈال دیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خلیفہ کے پاس گیا ہو اور خلیفہ اور وزیر اعظم نے اپنی بدنامی کے ڈر سے اسے روپوش کر دیا ہو۔ ممکن ہے اس نے اس شربت کا ایک آدھ گھونٹ پی لیا ہو جسے چکھ لینے کے بعد کوئی شخص خلیفہ کے محل کی بھول بھلائیوں سے زندہ واپس نہیں نکلتا۔ اگر آپ کا یہ خیال درست ہو کہ اس نے یہ سب کچھ خلیفہ یا وزیر اعظم کے حکم سے کیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسے زہر دے کر مروا دیا گیا ہو۔ ایسی اہم مہم کی ناکامی کے بعد خلیفہ اسے کسی نیک سلوک کا مستحق نہیں سمجھ سکتا۔ اگر مروانے کے بجائے کہیں چھپا دیا گیا ہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم اس معاملے کی کھلی تحقیقات سے گھبراتے تھے۔ میری تسلی کے لیے انہیں یقیناً سزا دینی پڑتی اور اپنی گردن پر جلاد کی تلوار دیکھ کر اسے خلیفہ یا وزیر اعظم کا نام چھپانے میں کوئی مصلحت نظر نہ آتی، وہ سب کچھ بتا دیتا۔ طاہر نے کہا، آپ تصویر کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سازش صرف وزیر خارجہ کی تھی اور وہ سزا کے خوف سے چھپ گیا ہے؟ میں اس بات کے امکان سے انکار نہیں کرتا طاہر، لیکن حالات نے ہمیں ہر بات کے تاریک پہلوؤں کو دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ طاہر نے کہا، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے؟ اماد الملک نے جواب دیا، آپ پر اعتماد کرنے کے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ آپ ایک بہادر نوجوان ہیں، ایک مجاہد کے بیٹے ہیں۔ جس شخص کے ایمان کی شہادت صلاح الدین ایوبی کی تلوار دے رہی ہو، میں اس کے خلوص پر شبہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آپ کو یقین ہے کہ چنگیز خان خوارزم پر حملہ کر دے گا؟ اماد الملک نے کہا، اگر وزیر خارجہ کا یہ پیغام اس کے پاس پہنچ چکا ہوتا تو وہ شاید اب تک حملہ کر بھی چکا ہوتا۔ طاہر نے کہا، اور اگر وزیر اعظم کی طرف سے اسے یہ پیغام مل جائے تو حملے کی صورت میں بغداد کا ہر مسلمان خوارزم کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے گا۔ اماد الملک نے کہا، تو مجھے یقین ہے کہ چنگیز خان کو عالم اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت بھی نہیں ہوگی۔ طاہر نے پوچھا، اگر میں وزیر اعظم سے ایسا پیغام حاصل کر لوں تو کیا آپ خوارزم کے حدود عبور کرنے میں میری مدد کریں گے؟ اماد الملک نے کہا، میں وزیر اعظم کے ہر اقدام کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھوں گا، لیکن اگر آپ ایسا پیغام حاصل کر سکیں تو مجھے یہ اطمینان ہوگا کہ قراقرم پہنچ کر ایسے پیغام کا مفہوم بدل نہیں جائے گا۔ لیکن آپ اس بات کی توقع کیوں رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ایسا پیغام بھی بھیجیں گے اور آپ کو ایلچی بھی بنائیں گے؟ اس سوال نے طاہر کو ایک لمحے کے لیے بدحواس کر دیا۔ اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ اگر اس نے یہ بتا دیا کہ وزیر اعظم اسے چنگیز خان کے پاس بھیجنے کا ارادہ ظاہر کر چکا ہے
تو عماد الملک کے شکوک بڑھ جائیں گے۔ اس نے جواب دیا، میں وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کروں گا، اگر اس نے انکار کیا تو میں بغداد کی جامع مسجد میں یہ اعلان کروں گا کہ خلیفہ اور وزیر اعظم عالم اسلام کو چنگیز خان کے پاس فروخت کر چکے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ میری یہ آواز بغداد کے ہر بچے بوڑھے کی آواز بن جائے گی۔ میں آپ سے خوارزم سے گزرنے کی اجازت نامے کا مطالبہ صرف اس وقت کروں گا جب آپ کو وزیر اعظم کی تحریر دکھا لوں گا۔ عماد الملک نے جواب دیا، میں وزیر اعظم کی تحریر دیکھے بغیر بھی آپ کو اجازت نامہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ طاہر نے اٹھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی نہیں، میں وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد آپ کے پاس پھر آؤں گا۔ طاہر عماد الملک کے مکان سے باہر نکلا تو سڑک پر زید آتا دکھائی دیا۔ زید نے بگڑ کر کہا، میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں، وزیر اعظم کا ایلچی آپ کو بلانے آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں آپ کو تلاش کر کے فوراً روانہ کر دوں۔ عجیب احمق آدمی تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ تم بالکل بدو معلوم ہوتے ہو، اور میں نے جب اسے کشتی لڑنے کی دعوت دی تو وہ قہقہہ لگاتا ہوا چل دیا۔ طاہر نے کہا، ہر ایک کو کشتی لڑنے کی دعوت نہیں دیا کرتے۔ 5 دن کے بعد ایک شام نماز مغرب کے بعد عبدالعزیز اور عبدالملک طاہر کے مکان پر پہنچے۔ طاہر ایک کمرے میں بیٹھا ایک کتاب دیکھ رہا تھا۔ عبدالعزیز نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، میرا خیال تھا کہ آپ سفر کا سامان درست کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے اٹھ کر ان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد کہا، سفر کی تیاری تو میں کل سے کر رہا ہوں، لیکن آج وزیر اعظم نے خلیفہ کا یہ حکم سنا دیا کہ پرسوں ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، مجھے روزوں کے ساتھ سفر میں تکلیف ہوگی، اس لیے عید سے اگلے دن مجھے یہاں سے روانہ ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ عبدالعزیز نے کہا، تعجب کی بات ہے کہ خلیفہ آپ کی تکلیف کا اس قدر احساس رکھتے ہیں، کیا آپ نے چنگیز خان کے نام ان کا مکتوب حاصل کر لیا ہے؟ طاہر نے جواب دیا، وہ خط وزیر اعظم کے پاس ہے، میں اس کا مضمون پڑھ چکا ہوں اور اس پر خلیفہ کی مہر دیکھ چکا ہوں۔ وزیر اعظم نے عماد الملک کو بھی وہ خط دکھا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رخصت کے دن مجھے وہ خط مل جائے گا۔ عبدالملک نے کہا، لیکن آپ کے سفر کے التوا کے لیے ماہ رمضان کا بہانہ مجھے تسلی بخش نظر نہیں آتا، کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ روزہ رکھ کر بھی سفر کر سکتے ہیں؟ طاہر نے کہا، میں نے تو بہت زور دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو شخص عرب کی تپتی ہوئی ہواؤں میں روزے رکھنے کا عادی ہو، اسے شمال مشرق کے پہاڑوں کی سرد ہوا میں سفر کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سفر کی اہمیت ایسی ہے کہ مجھے معمولی تکالیف کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم نے کہا، عید کے دن خلیفہ چوگان اور نیزہ بازی کا مقابلہ دیکھیں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ میں بھی اس میں ضرور حصہ لوں۔ عبدالملک نے کہا، یہ بہانہ اس سے بھی زیادہ نامعقول ہے۔ عزیز، تم بتاؤ، جب چنگیز خان کی افواج خوارزم کے شمال مشرق سرحد پر نقل و حرکت کر رہی ہیں اور خلیفہ اسے مستنبہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو طاہر کو 1 ماہ اور یہاں روکنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عبدالعزیز نے اپنی کشادہ پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خلیفہ اور وزیر اعظم کی مصلحتیں سمجھنا آسان نہیں، ہو سکتا ہے رمضان کے آخر تک وہ اپنا ارادہ بدل دیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے خلیفہ کی قوت فیصلہ جواب دے چکی ہے، اور اتنی بڑی چھلانگ لگانے سے پہلے ان کے لیے 1 ماہ یا 1 برس سوچنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں، مجھے ایک بات کا خدشہ ہے، طاہر، تمہارے ساتھ اور کون جا رہا ہے؟ طاہر نے جواب دیا، میں نے تم دونوں کے متعلق کہا تھا، لیکن وزیر اعظم نے میرے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے ساتھ 3-4 نوکر لے جا سکتا ہوں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، ان نوکروں کا انتخاب آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا یا وزیر اعظم اپنی پسند کے آدمی بھیجیں گے؟ طاہر نے جواب دیا، یہ خدشہ خوارزم کے سفیر نے بھی ظاہر کیا تھا کہ میرا کوئی ساتھی وہاں جا کر خلیفہ کی طرف سے کوئی اور پیغام نہ سنا دے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خلیفہ کا خط دیکھنے کے بعد چنگیز خان کسی معمولی آدمی کی بات پر اعتبار کر لے گا۔
اس کے علاوہ احتیاط کے طور پر عماد الملک راستے کی چوکیوں کو مطلع کر دے گا کہ میرے سوا کسی اور کو تلاشی لیے بغیر نہ چھوڑا جائے، میں خود بھی ان کی دیکھ بھال کرتا جاؤں گا۔ عبد الملک نے کہا، اگر ان میں سے کسی نے تاتاری سفیر کی کوئی نشانی وہاں جا کر پیش کر دی تو؟ طاہر نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں نے یہاں تک انتظام کر لیا ہے کہ مملکت تاتار میں داخل ہونے سے پہلے ان کا لباس اور جوتے تک تبدیل کر دیے جائیں گے۔ عبدالعزیز نے کہا، لیکن پھر بھی آپ ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوارزم کی حدود عبور کرنے کے بعد آپ کسی سرائے میں رات کے وقت سو رہے ہوں اور جب صبح کے وقت بیدار ہوں تو آپ کے ساتھی خلیفہ کے خط سمیت غائب ہو چکے ہوں۔ آپ انہیں تلاش کرتے رہیں گے اور وہ قراقم پہنچ چکے ہوں گے۔ طاہر تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، بالآخر اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، انہیں کم از کم یہ احساس ضرور ہوگا کہ وہ میرے بغیر واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں قراقم کی آب و ہوا بغداد سے زیادہ پسند آ جائے، اس لیے کم از کم زید کو ضرور ساتھ لیتے جائیں۔ طاہر نے جواب دیا، زید کو میں گھر کی حفاظت کے لیے یہاں ٹھہرنا ضروری سمجھتا ہوں، آپ اطمینان رکھیے، یہاں سے خواہ میرے ساتھ کیسے ہی آدمی کیوں نہ جائیں، وہ ایک منزل طے کرنے کے بعد خلیفہ یا وزیر اعظم کے بجائے میرے زیر اثر ہوں گے۔ اگر انعام کی ہوس کسی آدمی کو غدار بنا سکتی ہے تو زیادہ انعام کی ہوس اسے راہ راست پر بھی لا سکتی ہے۔ عبد الملک نے کہا، میں موجودہ وزیر خارجہ محلب بن داؤد کو ایک خطرناک آدمی سمجھتا ہوں۔ 2 سال قبل وہ بغداد میں بالکل ایک اجنبی آدمی تھا، لیکن چند ماہ سے یہ حالت کہ دن میں ایک بار خلیفہ سے اس کی ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ وحید الدین کے روپوش ہونے سے پہلے وہ اس کا نائب تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وحید الدین سے زیادہ خلیفہ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور بعض ملاقاتوں میں وہ چنگیز خان کے سفیر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہ جائے۔ طاہر نے کہا، میں اس بات کا خیال رکھوں گا، آپ کو معلوم ہے کہ محلب بن داؤد کہاں سے آیا ہے؟ عبد الملک نے جواب دیا، یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بے پناہ دولت ہے اور وہ خلیفہ اور شہزادہ مستنصر کو بیش قیمت تحائف پیش کر چکا ہے۔ صفیہ علیہ صبح گہری نیند سے بیدار ہوئی، کمرے کی دھندلی روشنی میں ادھر ادھر دیکھ کر اس نے مغموم سی صورت بنا کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آج پھر وہ ایک سہانا سپنا دیکھ چکی تھی، آج پھر اس نے ان دلکش فضاؤں میں پرواز کی تھی جہاں آزاد پرندے محبت کے گیت گاتے تھے۔ اس نے خاموش نگاہوں سے کسی کے سامنے التجائیں کی تھیں، اور کسی نے ان التجاؤں کے جواب میں یہ کہا تھا، صفیہ نادان نہ بنو، ہماری زندگی کے راستے مختلف ہیں۔ صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میرے بدو، تم بہت ضدی ہو۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھول کر اٹھی اور دوسرے کمرے میں جا کر وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور حسب معمول آج بھی اس کی دعا کا آخری فقرہ یہ تھا، میرے اللہ، اسے ہر آفت سے بچانا۔ دعا ختم کرنے کے بعد صفیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دریچہ کھول کر پائیں باغ کی طرف جھانکنے لگی، پھر میٹھے اور ہلکے سروں میں ایک گیت گاتی ہوئی دوسری دیوار کے ساتھ قد آدم آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز جو موسم بہار کے پرندوں سے کہیں زیادہ شیریں تھی، آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آئینے میں ایک اور صورت دیکھ کر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قاسم تم؟ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، صفیہ تم خاموش کیوں ہو گئی؟ تمہاری آواز… صفیہ نے تلخ لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میری آواز بہت اچھی ہے، لیکن تمہیں چوروں کی طرح میرے کمرے میں آنے کا کوئی حق نہیں، تشریف لے جاؤ ورنہ میں سکینہ کو آواز دیتی ہوں۔ قاسم نے کہا، صفیہ میں نے کیا خطا کی ہے؟ تمہیں مجھ سے اس قدر نفرت کیوں ہے؟ تمہارے یہ نغمے اگر میرے لیے نہ تھے تو کس کے لیے تھے؟ صفیہ مجھے اس قدر نہ ستاؤ، تم جانتی ہو میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں۔
میں صوفیہ نے غصے سے لال پیلی ہوتے ہوئے کہا، قاسم جاؤ، ابھی تک تمہارے دماغ پر رات کی شراب کا اثر باقی ہے۔ قاسم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، صوفیہ تمہیں معلوم ہے کہ میں شراب ترک کر چکا ہوں، لیکن اگر میری کوئی بری عادت بھی ہو تو زندگی کے طویل سفر میں ہم دونوں ایک کشتی پر سوار ہوں گے، اس لیے مجھے اس قدر ناقدرانہ نظروں سے دیکھنے کی عادت ترک کر دو، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ صوفیہ نے تنگ آ کر جواب دیا، قاسم جاؤ، میں تمہاری کشتی میں سوار ہونے کے بجائے دریا کے بھنور میں ڈوب مرنے کو ترجیح دوں گی۔ قاسم نے خفیف سا ہو کر کہا، اس قدر سرد مہری ٹھیک نہیں، مجھ میں ہزار خامیاں ہوں، میں تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے موت سے کھیل سکتا ہوں، آگ میں کود سکتا ہوں، پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہوں، میں تمہارے لیے… صوفیہ نے کہا، ہاں ہاں رک کیوں گئے، میں تمہارے لیے آسمان کے تارے نوچ سکتا ہوں، سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر موتی نکال سکتا ہوں، بڑے بڑے جابر شہنشاہوں کے تاج اتار سکتا ہوں، آندھیوں سے لڑ سکتا ہوں، طوفانوں سے کھیل سکتا ہوں، لیکن ایک انسان نہیں بن سکتا۔ قاسم تمہیں یہ غلط فہمی کب سے ہوئی کہ تم ایک شاعر بھی ہو؟ قاسم نے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، صوفیہ میرے جذبات کی توہین نہ کرو، میں شاعر نہیں۔ تمہارے جذبات وہ اس قابل بھی نہیں کہ ان کی توہین کی جائے۔ تم اگر یہاں ٹھہرنے پر بضد ہو تو میں جاتی ہوں، لیکن میرا پیچھا کیا تو میں سیدھی چچا کے پاس جاؤں گی۔ صوفیہ یہ کہہ کر قاسم کی طرف غصے اور نفرت سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ محل کے باغ سے چند پھول توڑنے کے بعد صوفیہ درختوں کی ایک جھنڈ میں پہنچی۔ شاخوں سے شبنم کے قطرے گر رہے تھے، لیکن صوفیہ کو ان کا احساس تک نہ تھا۔ وہ یہ مقام تھا جہاں طاہر کے ساتھ تنہائی میں اس کی ملاقات ہوئی تھی، اور جب سے طاہر خلیفہ کا پیغام لے کر قراقرم کی طرف روانہ ہوا تھا، باغ کا یہ گوشہ اس کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ ان درختوں کے پتے، پھل اور پھول اسے دوسرے درختوں سے مختلف نظر آتے تھے۔ آج قاسم کی ملاقات کے بعد وہ اپنے دل پر ایک بھاری بوجھ لے کر یہاں آئی تھی۔ سورج کی ابتدائی کرنیں درختوں کی پتوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ طاہر، شاید تمہیں یہ معلوم بھی نہ ہو کہ میں کون ہوں اور تم میرے لیے کیا بن چکے ہو۔